سلمان صاحب، غالباً ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی اب آگے کیا سوچے گی، کیا کرے گی، کیا حکمت عملی ہے۔ آپ کی آج اسد قیصر صاحب سے گفتگو ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی آگے کیا کرنا چاہ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے؟ کچھ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے آپشن زیر غور ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں، آپ نے اسد قیصر صاحب کا جہاں تک حوالہ دیا تو وہ میں آپ کو ان سے گفتگو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اسد قیصر صاحب ایک بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں، میں انہیں دورے طالب علمی سے جانتا ہوں۔ ان کی ایک سیاسی سوچ اور اپروچ ہے، اور اس سارے کرائسس میں وہ اس ٹیم میں شامل تھے جو پیش رفت نہیں کرنا چاہتے تھے ڈی چوک کی طرف، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمیں اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ اور کل بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر یہ سنجانی چوک میں بیٹھے ہوتے تو اس وقت حکومت امبیرسمنٹ سے دوچار ہوتی، وہ آگے ہوتے اور حکومت پیچھے ہوتی۔ آپ دوسری جو اسد قیصر صاحب نے آج بات کی، انہوں نے کہا جی ہم ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، ہمارے ہزاروں لوگ اس وقت جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان کی رہائی کا بندوبست ہمیں کرنا ہے۔ دوسری انہوں نے آج یہ بات کی کہ ہم پولیٹیکل فورسز کے ساتھ روابط چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جے یو آئی، جماعت اسلامی اور مینگل گروپ۔ تو بات یہ کہ اگر آپ پی ٹی آئی کی سیاست دیکھیں تو وہاں پر ڈائیلاگ کا عمل وہاں ان کی روایت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں یہ سوال اٹھاتا ہوں، وہ جو تحفظ آئین پاکستان تھا وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آیا۔ محمود اچکزئی صاحب اس سارے کرائسس کی صورتحال میں نظر نہیں آئے۔ دیکھیں، جب ہم ریاستی اداروں کی بات کرتے ہیں نا تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جمہوریت کے ادارے ہیں، لیکن سلمان صاحب یہ جے یو آئی سے اور ان سے تو بات چیت ان کی پہلے بھی چل رہی تھی، لیکن بات جہاں کرنی چاہیے حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہاں تو ابھی بھی اگری نہیں دکھائی دے رہی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اتنے زیادہ ڈائیلاگ کے خواہاں نہیں ہوتے۔ نہیں تو ماضی کے اندر میں اگر یاد کرواتا جاؤں تو جب نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون پہ کرائسس آیا تھا تو پیپلز پارٹی سے ملے تھے، انہوں نے دیگر پارٹیز کو ساتھ لیا تھا۔ یہاں نہیں آپ دیکھ رہے کہ وہ جس طرح کی احتجاجی سیاست کرنا چاہتے ہیں کوئی اس کا مکمل نہیں ہوگا۔ فضل الرحمان صاحب کا ایک سافٹ کارنر ضرور تھا، آپ کو یاد ہے انہوں نے باہر جا کے ایک بیان دیا کہ میں ان کی رہائی کی کسی کوشش میں شامل نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح کی احتجاجی سیاست ہم نہیں کرتے۔ دیکھیں، یہ جب ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں نا تو احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں ہوتا ہے۔ یہ جو پرسیپشن بن گیا تھا نا کہ جی ڈی چوک، اصل میں ماضی کے اندر جب یہ ڈی چوک میں گئے تھے تو انہیں وہاں پر ریسیو کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، وہاں پر ان کا بندوبست بھی ہو گیا تھا، وہاں پر کھانوں کا بندوبست بھی تھا، وہاں سارے انتظامات بھی تھے۔ اس دفعہ صورتحال مختلف ہے۔ دیکھیں، وہ بار بار کہتا میں اچھا نہیں لگتا کہ ماضی کے اندر جب دھرنا سیاست انہوں نے کی تھی تو پیچھے تھپکی بھی تھی اور بہت کچھ تھا، لیکن انہوں نے اس بات کا ادراک نہیں کیا۔ اور پارٹی کے سنجیدہ لوگ جو یہی چاہتے ہیں کہ اب پارٹی کے معاملات بیٹھ کے طے کیے جائیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ اسد قیصر صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اب اپنی ایک حکمت عملی طے کرنی ہے۔ اور آگے میں جو قیصر صاحب یہ ساری گفتگو خان صاحب سے بات چیت کے بعد آپ سے کر رہے تھے یا ابھی؟ دیکھیں، خان صاحب سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا اس سارے کرائسس کے بعد۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا المیہ یہ ہے، اگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر چیزیں طے ہونا تو پاکستان کا سیاسی سسٹم ایسا نہ ہو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز زیادہ مضبوط ہوں۔ یہ کوئی تحریک انصاف کا المیہ نہیں ہے، یہ ساری پارٹیوں کا، بڑی جماعتوں کا المیہ ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک پروسیس سے الیکشن ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں وہاں پر ورکنگ کلاس کے لوگ آتے ہیں۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر مشاورتی عمل ہو تو پھر پولیٹیکل پارٹیز اپنا سر نہ پھوڑیں۔ اس وقت ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کا ووٹ بینک موجود ہے، وہ ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس اپنی طاقت ہوتی ہے۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرا کے اپنا سر نہیں پھوڑ لیتا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کل تک میری رائے یہ تھی کہ یہ شاید احتجاجی عمل کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن آج اسد قیصر صاحب اور 2-3 اور لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ فی الحال اپنی جو پاور ہے اسے دوبارہ اسے بحال کرنے کے لیے، نفسیاتی کیفیت سے نکلنے کے لیے وہ تگودو کر رہے ہیں۔ اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اچھی بات ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا تجزیہ ضرور ہونا چاہیے کہ کن لوگوں کی وجہ سے یہ سارا عمل ہوا ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ اگر یہ وہاں پر احتجاج کے لیے حکومت کی بات مان لیتے تو پوزیشن اور ہونی تھی، اور آج اس پوزیشن میں وہ بڑی امبیرسمنٹ میں اپنی طاقت کی بحالی چاہتے ہیں، نفسیاتی کیفیت سے نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن آگے جا کے میں سمجھتا ہوں، کل تک میں سمجھتا تھا کہ یہ احتجاجی سیاست کی طرف بڑھے گے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا۔ سوری، ایک بات میں اور بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد جب بھی یہ کبھی نکلیں گے تو اب اسلام آباد ان کا ٹارگٹ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، اب وہ جو انہوں نے اجلاس کیا ہے اس میں انہوں نے سب کے موبائلز باہر رکھوائے ہیں، اور وہاں ڈسکشن یہ کی ہے کہ اب ہم نے اسلام آباد نہیں جانا،
اس کے بعد ہم نے لاہور کے اندر 5 روزہ احتجاج کی ایک تجویز پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اسلام آباد کے بعد ان کا اب لاہور ٹارگٹ ہوگا. کیا وہ لاہور کو اس طرح بند کر پائیں گے؟ یہ بہرحال اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت. لیکن اس سے پہلے تو حکومت ہی بند کر دے گی نا حفاظتی اقدامات کے پیش نظر. لیکن پوائنٹ یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب پی ٹی آئی احتجاجی سیاست کی طرف دوبارہ جائے گی. سلمان صاحب، مستقبل قریب میں آپ کو ایسے کوئی انتخابی بادل دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ کہ سیاسی میدان کے اندر پارلیمانی قوت کسی کی زیادہ ہو یا کم، لیکن رول اس کا زیادہ ہوتا ہے جس کی نیوسنس ویلیو ہو. مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کے سلطان ہیں. اچھا. کہ ایک مختصر پارلیمانی قوت کے ساتھ، آپ کو یاد ہے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیا، ڈیرا ان کا گھر تھا. کون سی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جو ان کے گھر تک نہیں گئی؟ صدر، وزیر اعظم، تمام. تحریک انصاف تو دن میں 2 دفعہ جاتی تھی. لیکن بات یہ کہ فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں، یہ بات وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ سارے سسٹم کا حصہ بھی ہیں. ماضی کے اندر وہ اپنا ایک بڑا رول بنانے میں بھی ان کا ہمیشہ اپنا وہ ایک کردار ڈھونڈتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر آج کی صورتحال میں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انتخابات ممکن ہے؟ یہ دنیا بھر کے اندر جب انتخاب ہوتا ہے تو ان ملکوں کے اندر استحکام آتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک منشور لے کے آتی ہیں، وہ ڈیلیور کرتی ہیں. دیکھیں، اصل مسئلہ انتخابات کا انعقاد نہیں ہے، اصل مسئلہ اس سسٹم کو، اور خاص طور پہ جو انتخابی سسٹم ہے اسے شفاف بنانا ہے. اور اس میں دونوں پارٹیز، دونوں فریق سنجیدہ نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف نے اپنی اصلاحات کی تھی، اس پارٹی نے اپنی اصلاحات کی تھی. مسئلہ انتخابات کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کے اندر فیئر انتخابات کا ہے. فیئر انتخابات ہوں گے جس پہ ساری جماعتوں کا اعتماد ہوگا تو تب سسٹم بھی مضبوط ہوگا، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. لیکن اس میں وہ سنجیدگی طاری کرتے نظر نہیں آتے. اور فضل الرحمان کے حوالے سے میں ایک اور بات، کل بھی آپ نے جب سوال کیا بلاول بھٹو زرداری کہ وہ سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں، بات یہ کہ ہمارے لوگ یا ہماری لیڈرشپ بیانات بہت اچھے دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ اپنا کردار کیوں ادا نہیں کرتے کہ مولانا فضل الرحمان ذرا انیشیٹو لیں نا. وہ کہیں کہ جی انتخابات سے پہلے آئیں، ذرا بیٹھ کے آپس میں اصلاحات کرتے ہیں تاکہ پاکستان کا انتخابی سسٹم جو ہے شفاف ہو، اور اس سے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں نمائندہ حکومتیں بن سکیں. لیکن وہ نہیں کر پائیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ، تو وہ اس میں تھوڑا سا آگے بڑھے نا. اچھا. ابھی آپ جو پہلا کویسچن کر رہی تھی کہ جی ڈائیلاگ کا عمل کیوں ممکن نہیں بنتا؟ ڈائیلاگ کا عمل تب ممکن بنے گا جب آپ اپنے سیاسی طرز عمل تبدیل کریں گے، جب ایک دوسرے کو قبول کریں گے، ایک دوسرے کے کردار کو سرائیں گے. حالت یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آج کے حالات کا اگر ذمہ دار پاکستان کے اور بہت سے لوگ بھی ہوں گے، لیکن اصل ذمہ داری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ آتی ہے. اور مریم، جب ہم دنیا کے جمہوری معاشروں میں دیکھتے ہیں تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے عوام کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، وہ امید اور آس پیدا کرتی ہے. سیاسی لیڈرشپ امید اور آس پیدا کرتی ہے. پاکستان کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ تو مایوسی پیدا کرتی ہے، اپنے لوگوں کے اندر غصہ پیدا کرتی ہے، اپنے نوجوانوں کے اندر ردعمل پیدا کرتی ہے، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی چڑھ دوڑے اوپر کو. اس طرح سیاست نہیں ہوتی. اس سیاست نے پاکستان میں ڈیلیور نہیں کیا. اس نے لوگوں کے مسائل کم کرنے کی بجائے مسائل بڑھائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان انتخابات کی بات کرنے کی بجائے اگر انتخابات کی شفاف حیثیت قائم کرنے کے لیے اپنا کوئی رول ادا کرے تو وہ ایک اہم پیش رفت قرار دی جا سکتی ہے.